الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العظيم. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے یہ آخرت کے لیے ہے، دنیا کے لیے نہیں ہے. ہم اس لیے نہیں دنیا میں آئے کہ دنیا میں رہیں اور کھائیں پئیں، کمائیں اور مر جائیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معاملہ ختم ہو جائے. یہ دنیا اس لیے نہیں بنائی گئی. دنیا کا ہر عمل لکھا جا رہا ہے. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جیسی کرنی ویسی بھرنی. اگر کوئی برا کرے گا تو اس کا بدلہ اسے ضرور ملے گا. برائی کا بدلہ برائی سے دیا جائے گا اور بھلائی کا بدلہ بھلائی سے دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو آخرت کے لیے بنایا ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. حدیث میں بیان کیا گیا کہ جنت چٹیل میدان کی طرح ہے، اس میں درخت نہیں لگے ہیں. ہم جو اعمال کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، ہمارے ہر عمل کے بدلے میں جنت کے اندر باغات تیار ہو جاتے ہیں. دودھ کی نہریں جاری ہو جاتی ہیں، پانی اور شراب کی نہریں جاری ہو جاتی ہیں، شہد کی نہر جاری ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی زندگی بہت قلیل اور بہت مختصر دی ہے، جو دیکھتے دیکھتے ختم ہو جاتی ہے. کل کا بچہ آج جوان ہو چکا ہے اور آج کے جوان کل بوڑھے ہو جائیں گے، اور آج کے بوڑھے بس دنیا سے جانے ہی والے ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی عمریں 60 سال اور 70 سال کے درمیان ہوں گی. لوگ زیادہ سے زیادہ 60 سال 70 سال تک عموماً دنیا میں رہیں گے اور اس کے بعد موت آ جائے گی. خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال میں اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے. قلیل عرصہ ہے، قلیل زمانہ. 40 سال میں نبوت ملی اور اس کے بعد 23 سال نبوی زندگی ہے. 23 سال تک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں دعوت کا کام کیا، اللہ کے دین کی طرف بلایا، دین اسلام سیکھا اور لوگوں کو سکھایا، دین پر چلنا لوگوں کو بتایا گیا. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پردہ فرما لیا، آپ کا بھی انتقال ہو گیا. تو امت کی عمومی عمر 60 اور 70 سال کے درمیان ہے. بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جو 70 کے بعد بھی زندہ رہ جاتے ہیں. 70 80 سال 90 سال کی عمر کے قلیل لوگ ملتے ہیں. اتنی بڑی مسجد ہے، اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، آپ دیکھیں گے تو 70 80 سال کے لوگ بہت کم ملیں گے. وہ بڑے خوش نصیب ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک اعمال کے ساتھ ان کی عمر کو بڑھا دیا ہے. ان کی خوش نصیبی ہے اور سعادت ہے.
ورنہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی عمر بڑی مختصر ہے، بہت قلیل۔ قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر وابقی، کہہ دیجئے کہ دنیا بہت تھوڑی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے اور بہتر ہے۔ دنیا بہت تھوڑی ہے، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، باقی رہنے والے جو ہمارے نیک اعمال ہیں، جو خیرات ہم کرتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، یہ بہت بہتر ہے ہمارے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ چیزیں باقی رہیں گی۔ تو مختصر سی زندگی میں کھونے کے لیے ہمارے پاس ایک لمحہ نہیں ہے، ہماری ہر سانس گنی ہوئی ہے اور زندگی بڑی قلیل ہے۔ یہ مختصر سا وقت، ایک ایک دن ہمارے لیے اور ایک ایک سانس اور ایک ایک گھنٹہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ ہماری زندگی میں کوئی ایسا وقت نہیں جس کو یوں ہی ہم گزار دیں، بلکہ ہماری زندگی کا ایک ایک پل اور ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں فرشتے موجود ہیں، لکھ رہے ہیں۔ کل انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حاضر ہوگا تو نامہ اعمال اس کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ جب اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا تو ایک ایک گناہ لکھا ہوگا، ان گناہوں کو دیکھ کر یہ حیرت زدہ ہو جائے گا اور پریشان ہو جائے گا، اور اسی نامہ اعمال کو مخاطب کر کے کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نامہ اعمال کو کیا ہوا؟ لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ، اس نے نہ کسی بڑے گناہ کو چھوڑا نہ کسی چھوٹے گناہ کو چھوڑا، الا احصاها، ان تمام کا احاطہ کر لیا ہے۔ ہمارے نامہ اعمال کی کوئی چیز، ہمارے دنیا میں کیے گئے اعمال کی کوئی چیز اس نامہ اعمال سے خارج نہیں ہے، سب کی سب موجود ہے۔ انسان یقین کر لے گا کہ اب تو میں بچ نہیں سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے، اس زندگی کے اندر ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو توبہ کرنے کا اختیار دیا ہے، اور قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کی دعوت دی ہے، ایمان والوں کو بلایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ جمیعا، اے ایمان والو آؤ سب لوگ مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لو۔ ساری انسانیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائے، بھٹکے ہوئے لوگ، گمراہیوں میں مبتلا لوگ، قاتل لوگ جنہوں نے کسی کو قتل کیا ہوا ہے، شرابی لوگ جنہوں نے ایک مدت تک شراب نوشی کی ہے، سود خور لوگ جو مدت تک سود خوری کے جرم میں مبتلا رہے، سود کھاتے رہے، چوری کرنے والے وہ لوگ جنہوں نے چوریاں کر رکھی ہیں اور چوریوں میں مبتلا ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، ان سارے ہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلا رہے ہیں، آؤ توبہ کر لو۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ کرنا بہت پسند ہے۔ توبہ کرنے والے، پاکی حاصل کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بہت محبت کرتا ہے۔ روح المعانی ایک تفسیر کی کتاب ہے، اس کتاب میں ایک حدیث نقل کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بندے کے آہ آہ کرنے سے اور بندے کے آنسو بہانے سے اتنا خوش ہوتا ہوں کہ تسبیح پڑھنے والوں کی تسبیح سے بھی مجھ کو اتنی خوشی نہیں ہوتی ہے۔ ایک نمازی ہے، ذاکر ہے، ذکر کرنے والا، تسبیح کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس تسبیح سے اتنا زیادہ خوش نہیں ہوتے
جتنا گناہگار بندے کے آنسو سے خوش ہوتے ہیں اور توبہ سے خوش ہوتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ بیان کی ہے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اللہ کے جو مقرب بندے ہیں فرشتے، وہ معصیت کر ہی نہیں سکتے، گناہ کر ہی نہیں سکتے، تو فرشتوں کو آنسو بہانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ کے فرشتے روتے نہیں ہیں، اللہ کے یہاں آنسو نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے فرشتے روتے نہیں ہیں۔ رونے کی یہ صفت اور یہ صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرمائی ہے۔ انسان روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اور اس کا رونا اور آنسو بہانا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ حدیث بیان کی گئی، بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ ایک شخص اپنے توشے کے ساتھ، گھوڑے کے ساتھ نکلا، چلتے چلتے تھک گیا، اس کے گھوڑے کے ساتھ ہی اس کا توشہ بھی بندھا ہوا ہے، پانی بھی بندھا ہوا ہے، اور اسی چٹیل میدان میں ایک درخت کا سایہ اسے نظر آیا، درخت کے پاس تھکا مادہ پہنچا اور جا کر وہیں سو گیا، اور اپنے گھوڑے کو چرتا ہوا وہیں پر چھوڑ دیا، گھوڑا وہیں پڑا ہوا اور یہ سو گیا۔ آنکھ کھلی تو گھوڑا نظر نہ آیا، اب ہر طرف ریت ہی ریت ہے، کہیں پانی کا نام و نشان نہیں۔ بیچارہ یقین کر لیا کہ اب میں بچ نہیں سکتا، اب مجھے مرنا ہے۔ گھوڑے کو بہت تلاش کیا لیکن گھوڑا ملا نہیں، اور توشہ اور پانی اسی گھوڑے پر ہے۔ تھک ہار کر اب یقین کر بیٹھتا ہے کہ اب میں مر جاؤں گا، تو ایک درخت کے نیچے آیا اور آنے کے بعد وہیں پر لیٹ گیا کہ اب میرے مرنے کا وقت ہے، اب میں مر جاؤں گا، بچوں گا نہیں۔ سویا، تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی تو دیکھا گھوڑا اس کے سامنے موجود ہے، اور اس پہ توشہ بھی ہے اور پانی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس بندے کو کتنی خوشی ہوگی جس کو مرنے کی حالت میں، جس کو اپنی موت کا یقین ہو کہ میری موت یقینی ہے، اسی وقت اس کا توشہ مل جائے اور اس کا پانی مل جائے، وہ بہت زیادہ خوش ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے گا، اللہ کا شکر ادا کرے گا، اور اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا کہ آنے والی یقینی موت کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر متوقع طور پر اس کو زندگی عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہوں، جتنا اس گھوڑا پانے والے اور اس توشے اور پانی کے مل جانے پر اللہ کے بندے کو خوشی ہوئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندہ جب توبہ کرتا ہے تو مجھے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اس لیے ایمان والے کی یہ صفت کہ جھک جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اپنے آپ کو پیش کر دے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، پچھلی گناہوں پر ندامت کا احساس کر لے اور عزم کر لے کہ مجھے یہ گناہ اب نہیں کرنا ہے، اس گناہ سے ہمیشہ ہمیش کے لیے رک جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں اور اسے ایسا بنا دیتے ہیں جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ حدیث میں بیان کیا گیا کہ اللہ کی رحمت جب جوش میں آتی ہے تو نام اعمال میں جو فرشتے لکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ذہن سے بھی محو کر دیتے ہیں، اور جو انہوں نے نام اعمال میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی مٹا دیتے ہیں، تاکہ بالکل حساب بے باک ہو جائے، حساب چکتا ہو جائے، آخرت کے لیے کچھ نہ بچے۔ اتنے مہربان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اتنے معاف کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ۔ توبہ کرنا ہر ایک کے لیے پسندیدہ ہے، نیک آدمی ہے توبہ کرے گا اللہ اس کا مقام اور بلند کر دیں گے،
اللہ تعالیٰ اس سے اور زیادہ راضی ہو جائیں گے۔ اور کوئی نیک نہیں، گناہ گار ہے، گناہوں میں مبتلا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو توبہ کرنا کسی حال میں خیر سے خالی نہیں۔ توبہ کی یہ 3 شرائط علماء نے بیان کی ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق سے ہے۔ لیکن ایک شرط اور ہے، اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہوا ہے، کسی کا حق دبایا ہے، کسی کا مال دبا لیا، کسی کا لوٹ لیا، کسی کی چوری کر لی، کسی کا ڈاکہ ڈالا، کسی کی غیبت کی، کسی کی برائیاں بیان کی، تو اس پر بھی گناہ ملتا ہے۔ یہ جو حقوق ہیں، یہ حقوق جس کو ہم نے تکلیفیں پہنچائی ہیں اور جس کے حقوق دبائے ہیں، اس کی معافی کے بغیر یہ کبھی معاف نہیں ہوتے۔ اس کے لیے اس بندے سے اپنے معاملات صاف کرانے پڑتے ہیں۔ حقوق العباد کا معاملہ بہت سخت ہے، بہت دشوار ہے، لیکن حقوق اللہ بہت آسان ہے۔ ہم سے نمازیں چھوٹی ہیں، روزے چھوٹے ہیں، صدقات چھوٹے ہیں، اللہ تعالیٰ کا اور کوئی حکم ہم سے ٹوٹا ہے، ہم معافی مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے اور یقیناً معاف کریں گے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے اور بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْهِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ فَيَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ کہ بندو اگر تم سے گناہ نہ ہو، ایسے لوگ دنیا میں آ جائیں جن سے گناہ ہی نہ ہو، کوئی معصیت نہ ہو۔ یہ بتائیے صحابہ سے گناہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ ارے صحابہ سے گناہ ہوا تھا نا۔ حضرات صحابہ کرام سے زیادہ مقدس جماعت دنیا میں آئی نہیں، ان سے گناہ ہوا اور بہت سارے بڑے بڑے گناہ ہوئے، چوری ہوئی، زنا ہوا، بد نظریاں ہوئیں، اور بڑے بڑے گناہ صحابہ سے ہوئے، زبان کے گناہ ہوئے، اعضاء و جوارح کے گناہ ہوئے، معاملات کے بھی گناہ ہوئے۔ لیکن صحابہ کے بارے میں ہمارا اعتقاد اور یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے گناہ کروایا، اور گناہ کے بعد انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یقینی طور پر توبہ کر لی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کو، تمام صحابہ کو یقینی طور پر معاف کر دیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے صحابہ محفوظ ہیں۔ تو ایک مسئلہ یہ معلوم ہو گیا کہ انسان جہاں پر رہے گا اس سے گناہ ضرور ہوگا، ممکن نہیں کہ گناہ نہ ہو۔ اور نبی، انبیاء تھے جن سے گناہ نہیں ہو سکتا ہے۔ انبیاء کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں ان سارے انسانوں سے گناہ ہوگا، اور گناہ ہونا انسان کی فطرت میں داخل ہے، انسان گناہ کرے گا، گناہ گار ہے۔ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا اگر تم سے گناہ نہ ہو، لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ تو اللہ تعالیٰ اس زمین سے ایسے لوگوں کو ختم کر دے گا، ایسی انسانیت کو مٹا دے گا جس سے گناہ ہی نہیں ہو رہا ہے۔ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم کو پیدا فرمائیں گے، یذنبون جو گناہ کریں گے، جن سے گناہ ہوگا، فَيَسْتَغْفِرُونَ فَيَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، اللہ انہیں معاف کر دیں گے۔ تو گناہ ہونا انسانی فطرت ہے، لیکن انسان کی فطرت ایک اور ہے، انسان توبہ کر لے گا، معافی مانگ لے گا۔ آدم علیہ السلام سے ایک خطا ہوئی، 40 برس تک روتے رہے، اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا۔ آدم کے بیٹے سے خطا ہوئی، آدم کی اولاد نے معافی مانگی، اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ اور جب تک آدمیت موجود ہے، انسان موجود ہے، جب تک ان سے خطا ہوتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف کرتے رہیں گے۔ کبھی ہم کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا گناہ بہت بڑا ہے، ہم بھلا کیسے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ غالب نے ایک شعر کہا تھا، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ تو مولانا احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمت اللہ علیہ نے اس کے جواب میں 4 بند کہے تھے
جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کعبہ اسی منہ سے جائیں گے۔ گناہ ہونا تو انسانی فطرت ہے، اللہ سے بھاگ کر ہم جائیں گے کہاں؟ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، وہ ہمارے ہر عمل سے واقف ہے۔ چھپ چھپ کر ہم نے گناہ کیے ہیں، اللہ اسے بھی جانتا ہے، اور کھلم کھلا کیے اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ ان سے معافی مانگیں گے، اللہ معاف کر دیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہر روز اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیا کریں، استغفار پڑھیں کم از کم 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ روزانہ، صبح میں اور روزانہ شام کو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفار پڑھیں۔ سونے سے پہلے بھی پڑھیں اور صبح کو بھی پڑھ لیں، انشاءاللہ جو بھی گناہ ہوں گے معاف ہو جائیں گے۔ 2 رکعت نماز پڑھ لیں صلاۃ التوبہ کی نیت سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لیں۔ یقیناً اللہ بہت غفور ہیں اور بڑے رحیم ہیں۔ اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔